بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامان سے لدا ہوا ایک بحری جہاز محو سفر تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ الٹنے لگا، قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا۔ اس میں موجود تاجروں نے کہا کہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر میں پھینکنا پڑے گا۔ تاجروں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو وہی پھینک دیں گے۔ جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا سامان کیوں، سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے زبردستی اس تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ قدرت کی شان کے سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے، کنارے پر پہنچا دیا ہے۔ یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا۔ جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا اور اپنی سانسیں بحال کی۔ وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی۔ اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے۔ ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے زور سے پکارنا شروع کیا، تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میرا سارا سامان غرق ہو گیا، اب یہی جھونپڑی تھی میری کل کائنات، اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا، اب میں کیا کروں؟ یہ شکوہ کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جاگا تو عجیب منظر دیکھتا ہے۔ دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے اور ملاح اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے ملاحوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کس نے بتایا؟ جو جواب ان کا تھا تاجر ان سے حیران ہو گیا۔ ملاحوں نے کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو سمجھے شاید کوئی یہاں پھنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا وہ آگے جا کر غرق ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا، رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھینکوا دیا، اپنے بندوں کے بارے میں وہی زیادہ جاننے والا ہے۔ حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں دوستو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک دعا یا جملہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔